ناظرین، ظاہر ہے جب الیکشن کی طرف ہم جا رہے تھے تو ہمیں حسن ایوب برگانہ کی بنیاد کے اوپر بتا رہے تھے کہ بڑے زور سے پاکستان مسلم لیگ نون آ رہی ہے. زور سے کچھ آیا نہیں تھا، زور سے پولیٹیکل پارٹی اقتدار کے اندر بھاگتی ہوئی آ رہی ہے. سارے مقدمات ہم نے دیکھے ہوا کے اندر تحلیل ہو گئے. وہ جو ویلکم ہوا اس کے بعد یہی امید تھی کہ پارٹی کے کو اقتدار ملے گا، اور ہمیں یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ہم پنجاب سویپ کر رہے ہیں، پاکستان سویپ کر رہے ہیں. 2/3 میجارٹی تو کہیں گئی ہی نہیں ہے. لیکن فرض کریں اگر نہ بھی ملی تو سادہ اکثریت تو جیب میں ہماری پڑی ہوئی ہے، اور یہ باتیں ہم نے سنی. لیکن ظاہر ہے 8 فروری کے انتخابات ہوئے اور لوگوں کی رائے پھر مختلف سامنے آئی. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب رانا ثناءاللہ صاحب الیکشن ہار گئے فیصل آباد سے. رانا ثناءاللہ صاحب اب حالیہ دنوں کے اندر وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں. وہ اپنے اقتدار کا ضامن، ویسے تو عوام کی رائے ہوتی ہے، ووٹ کی طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے اقتدار اور موجودہ حکومت نون لیگ وہ ضامنی کس کو گنوا رہے ہیں؟ آپ خود ہی سنیں اور سمجھیں کون ضامنی ہے. وزارت خزانہ آپ نے اورنگزیب صاحب کو دے دی ہے، نون لیگ سے تعلق نہیں ہے ان کا. محسن نقوی صاحب کو وزارت داخلہ دی ہے، ان کو وزارت خزانہ دی ہے. میاں نواز شریف صاحب کو سے مشورہ ضرور ہوا ہوگا اور ان کو بتایا گیا ہوگا کہ جناب یہ فیصلے جو ہیں یہ فیصلے حکومت کے قائم رہنے کے ضامن ہیں. حکومت کی صحت کے لیے جو ہے یہ ایک بہت جو ہے وہ طاقت کا باعث ہے. حکومت کی کامیابی کے لیے بہتر فیصلہ ہے. حکومت کی طاقت کا یہ ضامن ہے. میں تو سمجھتا شاید کوئی نسخہ ہی نہ دے دے، کیونکہ جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب کو حکیم رانا ثناءاللہ صاحب بھی ایک دفعہ گردانا تھا مریم صاحبہ نے کہ ان کے پاس نسخے بڑے زبردست ہیں. اینی اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کہ محسن نقوی صاحب جناب اعلیٰ آپ بات کرتے ہیں وزارت داخلہ کی. وہ تو اگر پرائم منسٹر بھی بننا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. نقوی صاحب کو اس کمیٹی سے دور رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اگر وہ چاہیں گے تو وہ کمیٹی میں آ جائیں گے یا اس کمیٹی کی سربراہی بھی ان کو مل جائے گی. وہ تو اس سے اور بھی بڑھ کے اگر چاہیں گے تو وہ ان کو مل جائے گا. آپ ان لوگوں کو چھوٹا نہ کریں آپ یا ان کو تیش نہ دلائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑا عہدہ مل جائے گا. اس سے بڑا وزیر داخلہ سے بڑا پھر وزیر اعظم ہی ہوتا ہے سر. چلو ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے، داخلہ ہی پہ اکتفا کیا ہوا ہے انہوں نے. اچھی بات ہے. اچھا، لیکن اگر وہ چاہیں تو وہ بن بھی سکتے ہیں. اس وقت اس پوزیشن میں ہیں وہ. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. اچھا، وہ جو چاہیں وہ بن سکتے، وہ جو چاہیں بن سکتے. محسن نقوی صاحب جو چاہیں بن سکتے ہیں. ناظرین، اس کے بعد ظاہر ہے یہ جو انتخابات ہیں اس کے اوپر سب سے پہلے سوالیہ نشان پاکستان تحریک انصاف تو شور مچا ہی رہی ہے، لیکن جب پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئیں تو وہاں پر ہم پریشان ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے محترم جاوید لطیف صاحب نے کیا فرمایا تھا سنیں. میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جب میں نے کسی شخص سے بات کی جو الیکشن سے پہلے بھی میرے ساتھ رابطے میں تھے کچھ لوگ، میں نے کہا کم از کم یار NA114 اور NA115 کو ری کاؤنٹنگ ہی کرا دو. تو انہوں نے فوری مجھے کہا کہ پھر NA130 کا بھی کرائیں گے. مطلب بلیک میلنگ کی انتہا آپ دیکھیں. ناظرین، بتانا بڑا ضروری ہے کہ 130 محترم نواز شریف صاحب کا وہ حلقہ جو لاہور سے وہ جیتے تھے، مانسہرہ سے تو ایک سیٹ ہار گئے تھے. اس کے بعد جاوید لطیف صاحب نے ہی ہمیں بتایا کہ ہم ایک کٹ پتلی حکومت ہیں. کیوں فرمایا یہ خود ہی سنیں. یہ کوئی خوشی کی یا کوئی مانگی ہوئی چیز نہیں ہے بلکہ ایک تھوپی گئی چیز ہے. آپ بھی کٹ پتلی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہوا. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، الفاظ سخت ہیں، شرمندگی والے ہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے. کہتے ہیں تو شرمندگی کی گل ہے لیکن کی کریے حقیقت ہے. اس کے بعد جو ہے جب ایک اور انٹرویو کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ جناب اعلیٰ 2/3 میجورٹی ہے، اب تو دونوں ہاؤسز کے اندر آ گئی ہے، تو آپ اپنے آپ کو مضبوط کیوں نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا نا مضبوط کٹاتے سوا سمجھیے، ایک پوسٹنگ ٹرانسفر تو اسی اپنی مرضی نہ کر نہیں سکتے. بدقسمتی ہے کہ نہ فیئر فری الیکشن ہوتے ہیں، نہ حکومت کوئی بھی وقت کی ہو اس کو فیئر فری اپنی آزادی سے پالیسی بنانے دی جاتی ہے. ہمارے پاس جو 8 فروری کے نتائج تھے اس کے مطابق اکثریتی جماعت ہم نہیں ہیں. سادہ اکثریت نہ ہوتے ہوئے آپ ایک پوسٹنگ ٹرانسفر کا فیصلہ کر کے واپس لیتے ہیں. خدا کرے جس جذبے سے مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی ہے اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، خدا کرے وہ کامیاب ہوں. مگر جو ماحول ہے وہ مجھے کچھ اور بتا رہا ہے. جو ماحول ہے وہ مجھے کچھ اور بتا رہا ہے.
اس کے بعد ناظرین آپ کو پتا ہے کہ محترم مولانا فضل الرحمان صاحب نے اناؤنس کیا ہوا آلریڈی کہ عید کے بعد وہ ایک مزاحمتی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ سسٹم کے اندر والے روئیں گے اور باہر والے ہنسیں گے۔ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بتاؤں گا کہ جو سسٹم کے اندر ہے وہ روئیں گے، اور جو سسٹم سے باہر ہیں وہ جم کر بات کریں گے اور جرأت سے بات کریں گے۔ ملک نہیں چلے گا ان سے، یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے، یہ کولیپس کر جائے گا۔ جی نقوی صاحب، آپ متفق ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے سے؟ اور دوسرا سوال اس کے ساتھ مجھے جوڑنے دیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ جان بوجھ کے یہ کنفیوژن پھیلا رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، ایسی بس ہو رہا ہے؟ دیکھیں خبر بھائی، آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام میں نے بات کی تھی کہ پانی اگر بہت گرم ہو اور اس کو پینے کی کوشش کی جائے تو منہ جل جاتا ہے، تو اس میں تھوڑا ٹھنڈا پانی ملایا جاتا ہے تاکہ پینے کے قابل بن سکے۔ تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ اس پورے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ حکومت چلتی رہے، یہ نظام چلتا رہے۔ اگر آپ بالکل یک طرفہ سب کچھ کر دیں گے نا، یک طرفہ، تو آکسیجن بند ہو جائے گی۔ آکسیجن بند ہو جائے گی تو پھر آپ کو پتا ہے آکسیجن جب بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، پانی بہت گرم ہو جائے گا، منہ جل جائے گا۔ تو یہ اس نظام کو چلانے کے لیے ٹھنڈا پانی ڈالا جا رہا ہے جس سے آکسیجن آتی رہے اور یہ نظام اور حکومت چلتی رہے۔ یہی سب کچھ ہو رہا ہے ہر طرف، چاہے عدالتوں سے جن کیسوں میں ضمانت ہو رہی ہے، جس کی ضمانت ہو رہی ہے، جس کی رہائی ہو رہی ہے، جس کی رہائی ہونے والی ہے، چاہے یہ مسلم لیگ نون کے جو لیڈرز یہ بیانات دے رہے ہیں، چاہے یہ پروپیگنڈا جو نواز شریف صاحب کے متعلق کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ، یا بلاول صاحب جنہوں نے کل کہا کہ ہم تو حکومت کا حصہ نہیں ہے، یہ سب ٹھنڈا پانی ہے، اس گرم پانی میں ملایا جا رہا ہے تاکہ پانی پینے کے قابل ہو سکے۔ جی چوہدری صاحب، آپ متفق ہیں نقوی صاحب کی اس رائے سے کہ معاملات چلیں گے اور بس معاملات چونکہ گرم گرم کام ہے، اب آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو گاڑی چل پڑے گی؟ نہیں، خواہشات گھوڑے دوڑائی جاؤ جنہیں مرضی، یہ تو اس طرح تھوڑے، جب ایک چیز ہے ہی اس کی بنیادوں میں خرابی ہے، جب تک وہ کریکٹ نہیں ہوگی تو کس طرح پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی؟ آپ پاکستان کے لوگوں کو یعنی کوئی گاجر مولی سمجھتے ہیں، ان کو لائٹلی لے رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو دن میں تارے دکھائے، آپ نے ان کو 300 قسم کے کیا تھا بلہ کی جگہ جو دیا تھے، انتخابی نشانات، کوئی بینگن تو کبھی کچھ تو کبھی پورے جہیز سارے جہیز آئٹم دیتے ہیں۔ جی جی صاحب، تو اس کے باوجود بھی آپ کے ساتھ ہو گئی ہے تو آپ ماننے کو تیار نہیں، تو ہم کیا کریں؟